سردار اسلامک چینل کو سبسکرائب کرے کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں، نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا، اپنا بچہ نافرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی، باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے، اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو۔ اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمانوں؟ اللہ کہتا او بدماشو، او نافرمانو، او ظالمو، اللہ یوں کہتا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، کون سے بندے؟ تقوی والے، علم والے، منبر والے، محراب والے، مصلی والے، تبلیغ والے؟ نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے، تم میرے ہی ہو، میرے ہو، یا عبادی یا عبادی۔ صرف یا عبادی نہیں ہے، اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا بلال، ہائے، تو اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتا کی طرح، اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں۔ میرے بندو، اے میرے بندو، کون سے بندے جو سارے رات کو تجھے یاد کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں، جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں۔ تم بھی میرے ہو، میرے ہو، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ، ڈرو نہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ کیا کرو؟ تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں، بڑے زمانے بعد یاد آیا، قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی تھی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا، موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، موسیٰ تجھے اختیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے، تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک ٹخنوں تک اندر گیا، تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو اور پکڑو، وہ گھٹنوں تک اندر چلے گا، موسیٰ مجھے معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں، اور پکڑو، وہ کمر تک اندر چلے گا، موسیٰ مجھے معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا، وہ انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ سینے تک چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ سارا اندر چلا گیا۔ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا۔ قارون، ارے بھائی قارون، اور تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو، وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوا، انہوں میں چھڑ دے مڑا ہے، اور اس میری منت ہی نہ کی تھی۔ تو میرے بھائیو، 4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی اپنی ترتیب پر، اپنے وقت کے ساتھ، لیکن بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں۔ میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو۔ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نہ اللہ کے رسول کی۔ اگر ہو جائے، ہوتی رہے گی، میں یہ قسم نہ اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں، ہو جائے گی، پھر بھی ہو جائے، جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا، پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے۔ جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے، تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑ دیتا ہے، پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتی، پھر اسے توڑتا ہے۔ ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے گی، تجھے اپنی گود میں لے لے گی۔
میں اللہ ہوں، اللہ اللہ، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، بس تم توبہ کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور پاک دامن ایک جگہ اکٹھے کر دوں، پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں، پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا مٹ گیا، پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفع ہو گئی، ختم ہو گئی، تاریخ ہو گئی۔ حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ ہی معاف کرے گا، پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے، تاریخ لکھ دی اپنے سر کٹانے کر، نیزوں پہ سر چڑھا دیے، گھوڑوں جسم پر گھوڑے دوڑوا دیے، بے گور و کفن پڑے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے کہ تن من دھن ہر شے قربان ہو جائے۔ یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا، ہونٹوں سے ہونٹ لگائے تھے، سینے کو چوما تھا، کمر کو چوما تھا، کمر پہ بٹھایا تھا، ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، سینے پہ لٹایا تھا۔ آج وہی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور وہ چھڑی ایسے منہ پہ مارتا ہے، ایسے منہ پہ مارتا ہے، 2-3 دفعہ منہ پہ ماری، یہاں ایسے ماری بدبخت نے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے، شراب بیچنے والا کپڑا بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، ڈرگ بیچنے والا گوشت بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا، نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتی، پردہ دار عورت بے پردہ عورت برابر تو نہیں ہو سکتی، گانے سننے والا قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے۔ اللہ کی قانون کے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ ہی معاف کر دے۔ تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو، سارے پکی نیت کرتے ہو، تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ اکٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ۔ جو مستورات بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب مل کر تیسری دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے، میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں، اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو۔ آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، ابھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، 15 سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پیدا ہونے والا بچہ تو بالکل پاک صاف معصوم۔ تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، وہ جو کھڑا ہوا ہے، جو اوپر وہ گیلیوں میں سے روشن دانوں سے جھانک رہا، جو مستورات بیٹھی ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، نئی زندگی شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو، اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے۔ جب ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر رو دینا، پھر رو دینا، پھر رو دینا۔ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماں تنگ نہیں پڑتی، کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ تنگ نہیں پڑتا۔ تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے۔ تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ انسان جو ہے، بشر جو ہے، ہو جاتا ہے گناہ، جب آنسو بہاؤ گے تو میرے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، کرم نواز پاؤ گے، شرموں والا پاؤ گے، حیا۔ سردار اسلامک چینل کو سبسکرائب کرے۔